فجر کی نماز پڑھ لیں، فوراً بعد ایک تسبیح جس نے پڑھی، غیب سے 300 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگی ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ، میں ایک خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمت ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں میں اللہ تعالیٰ شمار کر لیتے ہیں۔ اس کو جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتے ہیں۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند دروازے کو کھولنے والا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو آپ لوگ لینے کو انکاری کیوں؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کر رہی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، فرمانبردار اولاد چاہتے ہیں، فرمانبردار شوہر چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک دن میں پورا فرما دے گا اگر رب نے چاہا تو۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والے خوش قسمت ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والے پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگیں گے تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہیں زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں بہت مجرب وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں گے، بالکل جو طریقہ بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی و بیسی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مزیدو پڑھ لیں، یا مزیدو، یا مزیدو، یا مزیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ درود شریف اول اور آخر لگانا نہ بھولیں۔ آپ اس وظیفے کو بھی کرنے سے پہلے 3
7 یا 5 بار اول آخر دونوں اول آخر درود شریف آپ لگائیے گا۔ اگر 3 بار آپ شروع میں پڑھتے ہیں تو 3 بار لاسٹ میں پڑھیں گے، 5 بار شروع میں پڑھتے ہیں تو 5 بار لاسٹ میں پڑھیں گے۔ بہتر ہے 7 بار یا 11 بار آگے پیچھے درود ابراہیمی لگا کے کوئی وظیفہ پڑھیں۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو یا مزید یا مزید یا مزید پڑھنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بابرکت نام ہے، اور آپ کو 11 مرتبہ یا مزید پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے، اور 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ جب آپ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو بسم اللہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح سے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اور آپ جیسے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنی قسمت کے بند تالے کو کھلوا لیں۔ آپ کی غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، آپ کو اتنا نواز لے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے، اس عمل کی اجازت سب کے لیے ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور کوئی بھی نماز، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ نماز کی پابندی کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ اور ہمیں دن میں 1 بار استغفار کی ایک تسبیح کر لینی چاہیے۔ استغفار ہم جتنا بھی کریں گے اتنا بہتر ہے، اور یہ عمل آپ کو 40 دن یا 90 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ حافظ۔